خیر المعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسل دین الہدی لیظہرہ علی الدین کلہ سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات ثم قال الحسین منی وانا من الحسین ثم قال احب اللہ من احب حسینا ان الحسین باب من ابواب الجنہ فمن آن له حرم اللہ علیہ ریح الجنہ ثم قال فعرفوه هذا حسین جدہ فی الجنہ جدتہ فی الجنہ ابوہ فی الجنہ امہ فی الجنہ اخوہ فی الجنہ اختہ فی الجنہ محبہ فی الجنہ محب و محبیہ فی الجنہ صلوات۔ خداوند قدوس کی لاتعداد اور انگنت نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کو حسین کہتے ہیں۔ انسان اپنی ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے گزار دے تو فقط اس ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہم یہ جو مجالس برپا کرتے ہیں، یہ جو عزم مجالس کراتے ہیں، یہ جو لنگر کا انتظام کرتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں، غم حسین میں اشک بہاتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھ کر علی و بطول کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حسین ہے کون؟ کس ہستی کو حسین کہا جاتا ہے؟ کسی بھی شخصیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے۔ نسب سے مراد اس کے باپ دادا کا کردار کیا ہے، اس کے والد اور والدہ کا کردار کیا ہے، اس کے نانا اور نانا کی اہمیت کیا ہے، اس کے بہن اور بھائی کا کردار کیا ہے، یہ نسب کہلاتا ہے۔ اور ذاتی کردار، ذاتی افعال، ذاتی خوبیاں، انہیں حسب کہا جاتا ہے۔ حسین کا نسب کیا ہے؟ کس ہستی کو حسین کا دادا کہتے ہیں؟ کائنات عالم کی وہ عظیم ترین ہستی جو نسل ابراہیم میں سے ہو، ذریت اسماعیل میں سے ہو، فرزندان عبد المطلب میں سے ہو، متولی کعبہ، فَإِنَّكَ صَادِقٌ وَمُصَدِّقٌ، آپ سچے ہیں، آپ کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ جو دعوتی رشیدہ کے تیسرے دن یہ 30 جملے کہہ کر خدا کی قسم کھا کے مصطفیٰ کی صداقت کی گواہی دے کے اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اسے بغض حیدر رکھنے والے کافر ہم شیعان علی وصی خدا ابو طالب کہتے ہیں۔ اس ہستی کو کہتے ہیں حسین۔ کون ہے حسین کی دادا؟ کائنات عالم کی وہ واحد مستور جو اعلان محمد کے نبوت سے پہلے طواف کعبہ کرتے ہوئے غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ جملے کہے، رب انی مومنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وبما جاءک من رسلک وکتبک، میرے طرف سے جو نبی بھیجے گئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، جو کتابیں نازل کی ہیں میں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ومصدقا بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ، جو اپنا کلام ابراہیم خلیل اللہ پہ نازل کیا ہے میں اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اللہم بحق ھذا البیت، اے خدا تجھے اس گھر کا واسطہ، من بنا ہو اس کے بنانے والے کا واسطہ، بحق المولود اس مولود کا واسطہ جو میرے بدن میں ہے، میں جانتی ہوں یہ ایک آیات میں سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پروردگار میرے لیے مرحلہ ولادت کو آسان فرماؤ۔ ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے ہوں، جس بی بی کے لیے دیوار کعبہ شک ہو جائے اسے مادر حیدر فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ کون ہے حسین کی دادا؟ فاطمہ بنت اسد۔ جب لے کے آئیں گے نا علی کو بیت اللہ سے باہر تو دو جملے کہیں تاریخ کہتی ہے۔ پہلا جملہ، میں آسیہ سے افضل ہوں،
کہ آسیہ نے وہاں عبادت کی جہاں خدا نہیں چاہتا تھا، میں نے وہاں عبادت کی جہاں خدا چاہتا تھا۔ دوسرا، میں مریم سے افضل ہوں۔ مریم کے لیے دنیا سے کھانا آتا تھا، میرے لیے جنت سے کھانا آتا تھا۔ جب آئی ہے نا مادر عیسیٰ بیت المقدس کے قریب، تو حکم خدا ہوا، یا مریم اخرجی من ھذا البیت ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، اے مریم اس گھر سے دور چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ لیکن جب مادر حیدر آئی ہیں بیت اللہ کے قریب، تو حکم خدا ہوا، یا فاطمہ تو ادخلی فی ھذا البیت ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ ولکن والدو کے عین السعادہ، اے فاطمہ اس گھر میں داخل ہو جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں، لیکن تیرا آنے والا بیٹا عین سعادت ہے۔ کہا جس کی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے بیت المقدس سے بھگایا جائے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے بچے کی ولادت کے وقت ماں کو گھر سے بلایا جائے اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ یوں کہہ دوں، ہر چند تھے مقرب حق اور بھی نبی، ہر چند تھے مقرب حق اور بھی نبی، پیدا ہوا نہ تھا اس جا بجز علی، عیسیٰ کی والدہ کو نہ مطلق رضا ملی، بنت اسد کو پر ہوا فرمان ایز دی، یہ کب رتبہ تھا کسی اور پیغمبر کے واسطے، دیوار کعبہ شک ہوئی حیدر کے واسطے۔ اس ہستی کو کہتے ہیں حسین کا دادا، وسیع خدا، شیخ البتہ، ابو طالب۔ کون ہے حسین کی دادی؟ افضل مریم و آسیہ۔ کون ہے حسین کا نانا؟ اس ہستی کو حسین کا نانا کہا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین نبی، شفیع روز جزا نبی، 1,24,000 انبیاء کا سید و سردار نبی، اول العابدین، اول الساجدین، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جس کے بارے میں قرآن کہے کہ میرا حبیب یہ جو تیر تو نے پھینکا ہے یہ ظاہری طور پر تیرے ہاتھوں سے چلا ہے، لیکن دراصل ہم نے چلایا ہے، ہمارے ہاتھوں سے چلا ہے۔ وہ ہستی جس کے بارے میں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی کہا جاتا ہے، وہ نبی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے اے میرا محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ شفیع روز جزا نبی ہے میرا نبی۔ اور ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا کائنات کی عظیم ترین ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کو اگر نبوت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے میرے نبی کی نبوت کا اعتراف نہیں کیا۔ جب لے کے آئی ہے نا مادر عیسیٰ کو اپنے حواریوں کے پاس، اپنے ماننے والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، تو قرآن کہتا اس نے سوال کیا یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، سورہ مریم کے اندر سے یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سوئن ما کانت امو کے بغیہ، نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ تیری ماں فاحشہ تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ قرآن کہتا ہے فاشارت علیہ، مریم خاموش رہی، بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر کا بچہ، کچھ ساعت کا بچہ، زیادہ سے زیادہ 3 دن کا عیسیٰ، یہ ہم سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ بولے کالا، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، نبی بن کے آیا ہوں، اور جسے میرے نبی کے صدقے میں نبوت ملے وہ نبی بن کے آئے، اور میرا نبی 40 سال بعد نبی بنے، اور بغض نبوت رکھنے والے سن، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا، فرمان مصطفیٰ ہے کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، فقط مصطفیٰ نہیں تھے، وہ ہستی بھی تھی جس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے۔ کون ہے حسین کا نانا؟ کس ہستی کو حسین کا نانا کہا گیا؟ شفیع روز جزا نبی،
رحمت للعالمین نبی. کس ہستی کو حسین کی نانی کہا جاتا ہے؟ ملیکۃ العرب، جس کی گود کی پرورش کو زہرا کہتے ہیں، جس کی گود کی تربیت کو زہرا کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی جس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا. جب جناب رسول خدا کے پاس آئی ہیں نا، ان کی ازواج، کہا آپ خدیجہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، ان کو روتے ہیں، ان پر عشق بہاتے ہیں. جب بھی خدیجہ کا نام لیا جاتا ہے گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے ان سے بہتر ازواج آپ کو دی ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت ازواج آپ کو دی ہیں، آپ انہیں ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. کہا وہ میری پہلی زوجہ تھی، وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائیں جب میں تنہا تھا، اکیلا تھا. اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا. جب مجھے تبلیغ اسلام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، مال و زر کی ضرورت تھی، اس وقت خدیجہ نے اپنا مال و زر مجھے دیا. اس کے ذریعے اللہ نے میری نسل کو آگے بڑھایا. یہ واحد ہیں کہ جن کی قبر میں جناب رسول خدا خود اترے ہیں، اپنا کرتا دیا ہے کفن کے طور پر، لحد میں اترے ہیں، پھر جناب فاطمہ سے اتارا ہے جب خدیجہ کو، اور کہا اے لحد یاد رکھ یہ مادر زہرا ہے. 1,24,000 انبیاء کی سوانح حیات میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی بھی نبی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہو. اور جس بیوی کی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جنت جون سی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے. صلاۃ پڑھیں. ملیکۃ العرب بی بی، رئیس التجار بی بی، ام الائمہ بی بی، مادر زہرا بی بی. گھر میں جناب رسول خدا کو ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں. باپ اے خدیجہ، عرب کے بڑے بڑے جو رئیس ہیں وہ تیرے در کے مقروض تھے. تیرے باپ کا اتنا شرف و فضیلت ہے کہ اس کا شملہ عرش کو ٹکراتا تھا. تو جناب رسول خدا میں آ کے تجھے ملا کیا ہے؟ بی بی نے صرف ایک جملہ کہا، باپ کی بھی عزت بچائی. ایک جملے میں مقام مصطفیٰ بتایا، کہا میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کا ترہ عرش کو ٹکراتا تھا، اس رسول کی بھی وقت میں آئی ہوں جس کی نالین عرش کو چھوتی ہے. کون ہے ملیکۃ العرب؟ حسین کی نانی. کون ہے حسین کا بابا؟ چلو اللہم صلی اللہ. کس ہستی کو حسین کا بابا کہا جاتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ ہے، اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے اپنا مولا و آقا مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے یعصوب الدین مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے امام المتقین مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے امام المواحدین مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے کل ایمان مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ خندق کے دن کی ایک ضرب کو ثقلین کی عبادت سے افضل مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے باب مدینہ العلم مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے امام مبین مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے نقطہ تحت باب مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ ومن یکشی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت کے تحت مرضی پروردگار کا وارث مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے قسیم النار والجنہ مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے ساقی کوثر مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے حلال مشکلات مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ لا اطعن رایت و بدن راجلا کرارا غیر فرار کے حدیث کے تحت حیدر کرار غیر فرار مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے مولود کعبہ مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے کمبر کا مولا مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے میسم کا آقا مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے یعصوب الدین مان لیتا. اے علی کائنات کا ہر بندہ تجھے ناصر انبیاء مان لیتا. کوئی بھی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، صفدر جعفری علی کی ولادت بعد رسول ہوئی، رسول نے اپنے لیے سلطان نے نصیر مانگا، اللہ نے علی کو بھیجا، علی کی ولادت بعد
میں ہوئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ علی ناصر رسول ہے, ناصر انبیاء کیسے؟ آپ میں پروف دوں گا, ثبوت دوں گا. حدیث قدسی کے جملے ہیں, یا احمد ارسلت علی مع کل نبی سرا ومعک سر معانیہ. اے احمد, ہم نے علی کو ہر نبی کے ساتھ مخفی طور پر بھیجا, تیرے ساتھ مخفی و اعلانیہ دونوں طرح سے بھیجا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اے علی, اگر ہر بندہ تجھے وار سے علم لدنی مان لیتا, اے علی اگر کائنات کا ہر بندہ تجھے نفس رسول مان لیتا, اے علی اگر کائنات کا ہر بندہ تجھے وسیع رسول مان لیتا, اے علی اگر کائنات کا ہر بندہ تیری محبت پر جمع ہو جاتا, اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سبحان اللہ. کس ہستی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہو, لو طلبت یوم القیامت باعمال 70 نبیا وان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. اے علی, اگر کوئی بندہ بروز محشر 70 انبیاء جتنے اعمال لے کے آئے, فقط یوسف جتنے نہیں, فقط ایوب جتنے نہیں, فقط یعقوب جتنے نہیں, فقط ایوب جتنے نہیں, فقط موسیٰ جتنے نہیں, فقط عیسیٰ جتنے نہیں, فقط ہارون جتنے نہیں, فقط سلیمان جتنے نہیں, 70 انبیاء جتنے فقط اعمال نہیں اعمال صالح لے کر آئے. وَإِن لَمْ يَوَالِكَ يَا علی, لیکن اے علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا, لم یشم رائحۃ الجنہ, جنت جانا تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی حرام. سبحان اللہ. کس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہو, من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوحا فی فہمہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ ویعقوب فی صبرہ ویوسف فی جمالہ ومحمدا فی کمالہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب. جو چاہتا ہے آدم کو ان کا علم میں دیکھے, نوح کو ان کی فہم و فراست میں دیکھے, موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے, عیسیٰ کو ان کو زہد و تقویٰ میں دیکھے, یعقوب کو ان کے صبر میں دیکھے, یوسف کو ان کے حسن جمال میں دیکھے, محمد کو ان کے کمال میں دیکھے, کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, اسے چاہیے وہ علی حیدر کرار کی زیارت کرے. جناب سلیمان جناب سلیمان بیٹھے دریا کے کنارے پہ, دیکھیں ایک چونٹی ہے, منہ میں کوئی گندم کا دانہ لیا ہوا ہے تو دریا کی طرف جا رہی ہے. دریا کے پاس پہنچی, اندر سے کچھوا نمودار ہوا, چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد کچھوا پھر نمودار ہوا, چونٹی اس کے منہ سے نکلی باہر چل پڑی. اب اس کے منہ میں دانا نہیں ہے. چلتی ہوئی جب پہنچی ہے نا جناب سلیمان کے قریب, تو جناب سلیمان نے اسے بلایا میرے پاس, آئی ہے ان کے قریب, کہ اللہ کے حبیب حکم کیجیے, کہ یہ ماجرا بتا, ماجرا کیا ہے؟ جب گئی تھی تیرے منہ میں گندم کا دانا تھا, واپس آئیے تیرے منہ میں دانا نہیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب اس دریا کی تہ کے اندر ایک نابینا کیڑا ہے, اس کے رزق کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے, میں وہاں سے رزق لے کے اس کا چلتی ہوں, یہاں پہنچتی ہوں, یہ کچھوا نمودار ہوتا ہے, میں اس کے منہ میں چلی جاتی ہوں, یہ اس کیڑے کے پاس مجھے پہنچاتا ہے, میں اسے رزق دیتی ہوں, یہ پھر مجھے واپس خشکی پہ چھوڑ بھی جاتا ہے. اور جناب سلیمان ہیں کون؟ منطق الطیر, جو پرندوں کی ہر ایک کی بولی سمجھ سکتے ہیں, جن کی ہوا و جنات ہر ایک پہ حکومت تھی, جو چیونٹی سے پوچھنے کا محتاج ہو اسے سلیمان پیغمبر کہتے ہیں. اور وہ ہستی جو جناب ابو ذر کے ساتھ وادی نمل میں سے گزر رہی تھی, ابو ذر نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ, اللہ ذی عددہ بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. کالی ابو ذر ایسے نہ کہے بلکہ ایسے کہے سبحان اللہ, اللہ ذی خلقہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے انہیں خلق کیا. رہا تعداد کی بات, وہ میں بھی جانتا ہوں ان کی تعداد کتنی ہے, یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنی ہے, مادہ کتنی ہے, یہ بھی جانتا ہوں جو ان میں مادہ ہے ان میں حاملہ کتنی ہے, غیر حاملہ کتنی ہے, یہ بھی جانتا ہوں جو حاملہ ہے ان میں سے کتنے نر جنم دے گی, کتنے مادہ جنم دے گی. جو یہ دعویٰ کرے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. یہ نعرہ فقط آپ کا ہے, میرا نعرہ نہیں. یہ نعرہ فقط اصحاب محمد کا نہیں, یہ نعرہ فقط اصحاب علی کا نہیں, یہ نعرہ فقط حسن اور اصحاب حسن کا نہیں,
یہ نعرہ فقط حسین اور اصحاب حسین کا نہیں، یہ نعرہ فقط علی سے لے کے مہدی تک کے صحاب کا نعرہ نہیں، یہ نعرہ انبیاء کا نعرہ ہے۔ پروف دوں گا، ثبوت دوں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کہ زیارت تعلیم فرمائی کہ جب 17 ربیع الاول کو میرے جد علی کے حرم میں جایا کرو تو اس انداز سے سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا من انجی اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے سفینہ نوح کو نجات بخشی، سلام اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے داؤد نبی کے لیے لوہے کو موم کر دیا، سلام اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، سلام اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ اس کے حواریوں کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، سلام اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے یوسف کو کنویں میں گرنے سے محفوظ رکھا، یا یوں کہہ دوں مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار بھی آتے ہی ٹل گیا ہوگا، ارے کنویں سے نکلنا محال تھا یوسف، زبان سے نام علی نکل گیا۔ اس ہستی کو کہا جاتا ہے حسین، جس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہو، اے علی اگر دنیا کا سارا پانی، دریاؤ سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، تمام درخت کلمے بن جائیں، جن و بشر لکھنے والے بن جائیں، عرش سے لے کر فرش تک یہ درمیانی خلا کے اندر تیرے فضائل لکھے جائیں، اے علی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لکھنے والے فنا ہو جائیں گے، لیکن اے علی تیرے فضائل پورے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کس ہستی کو حسین کی ماں کہتے ہیں؟ کون ہے وہ ہستی؟ کس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے؟ بطول۔ بطول نام نہیں ہے، بطول لقب ہے، بطول عہدہ ہے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ کائنات عالم کی وہ عظیم ترین مستور جسے پورا مہینہ مصلی عبادت سے نہ روکے، قرآن تلاوت سے نہ روکے، اس ہستی کو بطول کہتے ہیں۔ باب مناقب فاطمہ صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ کچھ مستورات عرب آئی ہیں ازواج مطہرات کے پاس، آ کر سوال کیا ہے آپ بھی اس گھر میں رہتی ہیں، طاہرہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، راضیہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، مرضیہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، عالمہ غیر معلمہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، طاہرہ مطہرہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، محدثہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، بطول بھی اسی گھر میں رہتی ہے، بتا سکتے ہیں بطول کتنی پاک و پاکیزہ ہے؟ ازواج مطہرات نے جواب دیا تم اس بطول کی طہارت و پاکیز کے متعلق ہم سے سوال کر رہی ہو جس نے حالت روزہ میں ظہر پڑھ کر کائنات کو حسن جیسا امام دیا، پھر نماز عصر کے لیے مصلی عبادت بھی آ گئی۔ معصوم ہستیوں کی دعاؤں کے وسیلے کو بطول کہتے ہیں۔ میرا چھٹا لال ملائک کا کہتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں نا خدا میری دعا کو قبول کر لے، خدا میری دعا کو رد نہ کرے، تو اپنی دعاؤں میں اپنی دادی زہرا کا واسطہ ہے۔ سبحان۔ کس ہستی کو کہا جاتا ہے حسین کی ماں؟ بطول۔ کس ہستی کو کہا جاتا ہے بھائی؟ وہ ہستی جو آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ وہ فرزند رسول جس نے رسول کو ابو جہل کے تانوں سے بچایا۔ جب کہا ہے نا کفار مشرکین نے کہ اے حبیب تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی وارث کوئی نہیں ہے، تیری نسل کوئی آگے چلنے والی نہیں ہے، جب تک تو زندہ ہے تیرا دین چل رہا ہے، تیری تعلیمات چل رہی ہیں، جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیرا کوئی وارث نہیں ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تیرا دین ختم ہو جائے گا، تیرا دین مٹ جائے گا، کوئی آگے چلانے والا نہیں ہے، تیری نسل ختم ہو جائے گی، تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ کافر تھے، بدو تھے، مشرک تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بت پرست تھے، بت تراش تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اتنا جانتے تھے نبی کا وارث نبی کا بیٹا ہوتا ہے، منبر کے گرد بیٹھنے والے منبر کے وارث نہیں ہوتے۔ نسل رسول کی بقا کے ضامن کو حسن کہتے ہیں۔
یہ ہے حسین کا نسب، حسین کا حسب کیا ہے؟ وہ عظیم ترین ہستی جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک 1,24,000 انبیاء کی محنت کو کربلا میں وقت یزید کے ہاتھوں پامال ہونے سے بچا لے، اسے حسین کہتے سبحان اللہ. ہیں۔ دین خدا کی بقا، مشن آدم تا مرتضی، ولایت مرتضی، عصمت زہرا کے محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ کس ہستی کو حسین کہا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہو، احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فمن عاندہ حرم اللہ علیہ ری الجنہ، جو حسین سے رائے برابر بغض رکھے گا، جنت جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی حرام۔ کس ہستی کو حسین کہتے ہیں؟ کہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، جناب رسول خدا منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، یہ زہرا کا لال مسجد کے ذمہ داخل ہوا، چلتے ہوئے قریب آنے لگے، یا ابا کے دامن میں آ کا پاؤں اٹکا، گرنے والے تھے، رسول نے منبر چھوڑا، فوراً دوڑے، آ کر حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، واپس آئے ہیں منبر پر، جو بیان کر رہے تھے، وہ حج کے بارے میں بیان کر رہے تھے، نماز کے بارے میں بیان کر رہے تھے، روزے کے بارے میں بیان کر رہے تھے، زکوٰۃ و خمس کا بیان کر رہے تھے، جو بیان کر رہے تھے نبی نے چھوڑ دیا۔ کفا جان تو یہ ہستی کون ہے؟ ہر ایک نے اپنی تعارف کروایا، یہ زہرا کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ آپ کا نواسا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کا تعارف کروایا۔ کہ چاہتے ہو میں اس کا تعارف کروا دوں؟ کیا فرمائے؟ فعرفوہ ہو، پہچانو، ھذا حسین جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محبہ محبیہ فی الجنہ۔ پہچانو یہ حسین ہے، اس حسین کا دادا جنتی ہے، اس حسین کی دادی جنتی ہے، اس حسین کا نانا جنتی ہے، اس حسین کی نانی جنتی ہے، اس حسین کا بابا جنتی ہے، اس حسین کی ماں جنتی ہے، اس حسین کا بھائی جنتی ہے، اس حسین کی بہن جنتی ہے، اس حسین کا محب جنتی ہے، اس حسین کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ فرمایا الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ 14 کے 14 چراغ ہدایت ہیں، سفینہ نجات نہیں؟ کہا ہم 14 کے 14 سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین نے محکمۃ، لیکن حسین کا سفینہ محکم ترین وسیلہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے بروز محشر اہل محشر کی 1000 لائن لگے گی، بروز محشر اہل محشر کی 1000 لائن لگے گی، جن میں سے 999 لائنیں فقط حسین بخشوائے گا، ایک لائن ہم سب مل کے بخشوائیں گے جس میں حسین شامل ہے۔ کس عظیم ہستی کو حسین کہا جاتا ہے؟ ذہن میں رکھیے، پھر جواب یاد کیجیے۔ یہ کہا ہے نا لا یبایع مثلی مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فقط حسین نے بیعت کرنا یہ نہیں تھا کہ اگر حسین بیعت کی تو کوئی 1,24,000 انبیاء نے بیعت کی۔ حسین نے کربلا میں 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا۔ اگر بیعت کر لیتے تو دنیا میں دین ختم ہو چکا ہوتا۔ صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھیں۔ جب رسول خدا تشریف فرمائیں، سامنے امام حسین آ رہے ہیں، آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مرحبا یا بنزدی، مرحبا یا حسین، اے حسین مرحبا، یا زین السماوات، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا۔ ساتھ ابی بن کعب بیٹھے تھے، کہتے یا رسول اللہ کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا؟ کہا ہاں، عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات،
کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ آج آخری رات ہے علی کی بیٹی کی، اے رات نہ ڈل جانا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے سورج نہ نکلنا کہ مر جائے گی زینب۔ آج کی رات شہیدوں کی رات، کل کی رات یتیموں کی رات، اسیروں کی رات۔ آج کی رات ہر بہن کے پاس بھائی موجود ہے، ہر ماں کے پاس بیٹا موجود ہے، ہر بیوی کے پاس اس کا شوہر موجود ہے۔ کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی، کل کی رات اسیروں کی رات ہوگی، کل کی رات تماچوں کی رات ہوگی، کل کی رات چادریں چھینی جانے کی رات ہوگی۔ دو راتیں علی کی بیٹی پر بہت مشکل تھی، ایک 19 رمضان کی رات، ایک شب عاشور۔ 19 رمضان کی رات علی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی جاگ میری آخری رات۔ شب عاشور حسین سکینہ سے کہہ رہے تھے بیٹی سو جا میری آخری رات۔ سینے پہ لٹایا ہوا ہے، کہہ رہے سکینہ میرے سینے کا تعویذ، سکینہ سو جا، آج بابا کا سینہ ہے، کل بابا کا سینہ میسر نہ ہوگا۔ میں کہوں گا علی آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بیٹی جاگ میری آخری رات ہے، حسین کہہ رہے ہیں بیٹی سو جا میری آخری رات ہے۔ آج اپنے جواب آئے، زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے۔ علی جانتے تھے، علی کو معلوم تھا اگر آج نہیں سوئے گی نا، 18 بھائیوں کی بہن ہے، کل کچھ سونے سے روکے گا نہیں۔ لیکن حسین جانتے تھے اگر سکینہ آج نہ سو سکی یا پھر سو نہیں سکے گی۔ حسین نے کہا سکینہ سو جا میری آخری رات ہے، کل تماچے ہوں گے، کل در چھینے جائیں گے۔ ایسے رو رہے ہیں جسے گھر سے میت نکلتی نا، جنازہ نکلتا، تو وارث سے بات کریں کس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کے وارث آتے ہیں میت اٹھانے کے لیے۔ جب جنازہ اٹھانے لگتے ہیں نا تو بیٹی آگے آ کے سرہانہ پکڑ کے کہتے ہیں میرے باپ کو نہ لے جاؤ، اس کے بعد میرا کوئی نہیں، میں بے آسرا ہو جاؤں گی، میں اکیلی رہ جاؤں گی، میں تنہا رہ جاؤں گی۔ بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے شفقت سے پیار سے کہتے ہیں تیری چچا موجود ہیں، تیرے بھائی موجود ہیں، تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم روتے اس سکینہ کو ہیں، کل کا دن ہوگا، باپ کا سجدہ ہوگا، شمر کا خون خنجر ہوگا، باپ کے قاتل کے سامنے منتیں کرے گی، نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا بابا، نہ مار اس کے عباس کے بازو قلم ہو گئے، نہ مار اس کے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی۔ ظالم اتنا شفقت سے پیار کرے گا، منہ پہ تماچے مارے گا، در چھین لے گا۔ میرا 12واں امام کہتا ہے میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ آج کی شب حسین خیموں سے باہر پھر رہے، ایک خیمے کے باہر سے گزرے، دیکھا اندر اصحاب حسینی اکٹھے ہوئے، مرکزیت پہ حبیب بن مظاہر بیٹھے، کہہ رہے ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے، یہ نہ ہو کہ ہم سے پہلے علی اکبر کی لاش ہے، ہم سے پہلے قاسم کی لاش ہے، یہ نہ ہو کہ ہم سے پہلے ہمارے محمد کے لاشیں آئیں، ہم نے پہلے قربانی پیش کرنی ہے، اگر ان کے لاشیں پہلے آ گئے ہم بروزے میں عائشہ علی و بطول کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ حسین نے سنا، روتے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا آگے خیمہ اور لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر علی کے بیٹے فرزند جناب عباس مرکزیت پہ بیٹھے ہیں، تمام خاندان بنی ہاشم کے افراد بیٹھے ہیں، اور عباس کہہ رہے ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے، کل سب سے پہلے ہم نے قربان ہونا ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ خود اپنوں کو بچا لیا اصحاب قربان کر دیے۔ حسین روتے ہوئے آگے بڑھے، ایک خیمے میں رونے کی آواز آئی،
حسین اندر گئے، جا کے دیکھا رباب گریا کر رہی ہے، پوچھا رباب گریا کیوں کر رہی ہو؟ کہا کل کے اب قربانی کا دن ہے، زینب اون محمد کو قربان کرے گی، ام لیلا اکبر کو قربان کرے گی، ام فروہ قاسم کو قربان کرے گی، بی بی رقیہ عباس کو قربان کرے گی۔ آئے میری قسمت، میرے پاس 6 ماہ کا علی اصغر ہے جو چل کے جا نہیں سکتا، 4 سال کی سکینہ ہے، جہاد ساکت ہے، میں کسے قربان کروں گی؟ حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا رباب تیرا اصغر وہ قربانی پیش کرے گا، فوجی اشکیا منہ پھیر کے رونا شروع کریں گی، تیری سکینہ شام کے زندان میں حسین نکلے خیمے سے باہر، چلے ہیں مقتل گاہ کی طرف، ساتھ پیچھے ہلال ابن نافع بشری کہتے ہیں، میں پیچھے پیچھے۔ مولا نے قدموں کی آہٹ سنی نا، کہا کون پیچھے آ رہا ہے؟ کہا مولا میں ہلال آ رہا۔ کہا ہلال کیوں آ رہا ہے؟ کہا مولا رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے دشمن آپ کو نقصان پہنچائے، مولا مجھے ساتھ لے چلے۔ کہا اچھا ہلال آؤ میرے ساتھ۔ چلتے چلتے مولا ایک مقام پہ رکے، کہا ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہلال اس مقام پر میرا قاسم گرے گا، اس مقام پر قاسم کی لاش پامال کی جائے گی، اس مقام پر قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے، اسی مقام پر تیرے مولا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرے گا۔ مولا نے کچھ دیر گریہ کیا، کہا ہلال تھوڑا اور آگے چلو، تھوڑا آگے آگے۔ مولا نے کہا ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا میں اس مقام کو نہیں پہچانتا۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 18 سال کا کڑیا جوان علی اکبر سینے میں برچھی کھا کر گرے گا، مجھے بلائے گا، بابا میرا آخری سلام، تیرا حسین ابن علی، تیرا مولا کبھی دائیں گرے گا کبھی بائیں گرے گا، کونیوں کے بل رینگتا ہوا علی اکبر کی لاش پہ آئے گا، کہے گا بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بیٹا مجھے آواز دے۔ علی اکبر کا سر جب کوفے گیا نا نیزے کے اوپر، تو ایک عیسائی عورت نے دیکھا، کہا اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ام لیلا نے سنا نا، فوراً قریب آ کے سر سے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر کہا بتا تو صحیح اس کی ماں نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ کہا جو مجھے دیکھنے میں برداشت نہیں ہوتا، اللہ جانے ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اللہ جانے باپ نے جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا۔ ایک بدو ہے جب رسول خدا کی وفات کے بعد مدینے آ کر کہتا ہے میں نے رسول خدا کی زیارت کرنی، کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، بڑا پریشان ہوا، کہا حسین کو اللہ نے شفیع پیغمبر علی اکبر دیا ہے، کیا اس کی زیارت کر لے۔ چلتا ہوا آیا ہے تیرے حسین پہ، آگے کہتا مولا میں نے تیرے اس بیٹے کی زیارت کرنی ہے جو شفیع پیغمبر ہے۔ حسین لے کے آئے علی اکبر کو، جیسے ہی دیکھا کہا سبحان اللہ حسین کا چاند۔ کہا اتنا تو سوال کر، اتنا سوال کرتا مجھے جواب تو دے، کہ تو اس بچے کے قدموں میں پاؤں میں کانٹا برداشت کر سکتا ہے؟ فوراً کہا نہیں مولا میں اپنی آنکھوں میں تیر برداشت کر سکتا ہوں، اس بچے کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا یہی بچہ ہوگا، سینے میں برچھی کا پھل ہوگا، ضعیف باپ ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا۔ جیسے ہی سنا غش آگے گر گیا، میں کہوں گا یہ غیر تھا، برداشت نہیں کروایا، اللہ جانے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اللہ جانے ام لیلا نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ کہ یہاں پہ اکبر گرے گا، مولا کچھ دیر گریہ کرتے جاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہا آگے آؤ ہلال، کہ یہ مقام جانتے ہو کون سا مقام؟ کہ مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہ اس مقام پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، اس مقام پر عباس کے سر میں گرز لگے گا، اس مقام پر مشق سکینہ میں تیر لگے گا، اس مقام پر تیرا عباس بن بازوؤں کے زمین کربلا میں گرے گا۔ کہ آگے چلو، تھوڑا آگے گئے نا تو کہا ہلال اس جگہ کو جانتے ہو؟
کہا نہیں مولا اس جگہ کو میں نہیں جانتا، لیکن مولا یہاں سے کنکریاں کانٹے چنے ہوئے ہیں۔ مولا یہ کس نے چنے ہیں؟ کہا میری ماں جنت البقیع سے آئی تھی، یہاں سے کانٹے کٹے کر کے گئی ہے۔ میں کہوں گا بی بی تو نے کانٹے تو چن لیے، لیکن بی بی تیرے حسین کو تیر لگے۔ پوچھا گیا شہید ثالث سے، مولا بتائیے تو صحیح نا امام حسین کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ حیران ہو کہا گر نہیں سکتے۔ میرے سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا بتا تو صحیح تیرے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ مولا نے انگوٹھی اتاری، اسے دکھا کر کہا اتنا حصہ بھی میرے بابا کا صحیح و سالم نہیں تھا، میرے بابا کے اتنے زخم تھے، زخموں سے چور چور تھے۔ ایک اگلے دن نوحہ خان ماتم کر رہا، نوحہ پڑھ رہا، اچانک اس نے نوحہ روک دیا، کہ زور زور سے ماتم کرو۔ پورے مجمع نے زور زور سے ماتم کرنا شروع کر دیا ماتمیوں نے۔ پھر کہا رک جاؤ، رک گئے۔ کہا اسی طرح کا شور تھا عصر عاشور جب حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، حسین کی لاش پہ جب پامال کیا گیا، کہتے ہیں حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہم نے خود سنی۔ تو اس جگہ پہ تیرا مولا گرے گا۔ چلے ہیں حسین آگے، پہنچے مقام پہ، کہا لال یہاں رک جاؤ۔ مولا کیوں؟ کہا رک جاؤ، آگے کسی کی گریہ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کہا لال یہاں رک جاؤ۔ کہا مولا آگے نہیں جانا۔ کہا نہیں لال یہاں رک جاؤ، آگے میری ماں آ رہا ہے جو بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، کل یہاں مقتل ہوگا، یہاں میرا بیٹا حسین ذبح کیا جائے گا، یہاں خود خنجر سے ضربیں ماری جائیں گی، 70 قدم کے فاصلے پر ٹیلہ زینبیہ سے بہن دیکھ رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی نہ مار، میرا کوئی نہیں رہا، نہ مار، میرا فقط حسین۔ اللہ